آپ پہ بدلہ دینے میں کوئی شرم محسوس نہ ہوئی. آپ نے اس آدمی کے کہنے کی وجہ سے اس آدمی کو انصاف مل جائے، اس بنا پہ اللہ کے نبی نے اپنے جسم کی قمیص اتار دیا اور کہا میرے پیارے ساتھی تو اس حال میں مار کر کے مجھ سے بدلہ لے لے تاکہ انصاف تجھے مل جائے. وہ آدمی اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے کوڑا لہراتے ہوئے. صحابہ پریشان ہے کہ کہیں آدمی رسول کے ننگی پیٹھ پر اگر کوڑا آج مار دیا تو رہتی دنیا تک لوگ اس کو یاد کریں گے. ایک معمولی سا آدمی امام الانبیاء کو رحمت للعالمین کو ان کی ننگی پیٹھ پر کوڑے برسا کر کے چلا گیا تھا. آپ کی عزت کا تو جنازہ نکل جائے گا، اللہ کے رسول کی عزت تو تار تار ہو جائے گی. صحابہ پریشان ہیں، صحابہ رو رہے ہیں، لیکن اللہ کی قسم اس محسن انسانیت کو اپنے اوپر ترس نہیں آ رہا ہے، اپنی عزت کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے گا. اس لیے کہ بات یہاں انصاف کی تھی. بات یہ تھی کہ دنیا میں معاملہ ہو جائے، کہیں رب کے پاس اگر ہمیں پیش کر دیا گیا یہ آدمی یہاں اپنا بدلہ لے لے، ورنہ قیامت کے دن میں اس کو انصاف نہیں دلوا سکتا ہوں، میں وہاں بدلہ دینے کی طاقت کیسے رکھتا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں، وہ آدمی بھی رسول کے پاس آتا ہے. جیسے رسول کے پاس پہنچا صحابہ منتظر ہیں، نہ جانے کون سا منظر پیش آنے والا ہے. اللہ کے رسول بھی اس آدمی کو دیکھ رہے ہیں. واقعی یہ میری پیٹھ پر ننگی پیٹھ پر آج کوڑے برسا کر کے چھوڑے گا. آتا ہے زمین پر کوڑا پٹکتا ہے اور آپ کی پیٹھ مبارک کو چومتا ہے. بولا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ورحمة. محترم و موقر صدر مجلس، ناظم جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی محترم و موقر علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیاری ماؤں اور بہنوں، آپ نے ہم سے پہلے بہت سارے معتبر اور مستند خطبہ کرام کے مواعظ حسنہ سنے اور اس سے مستفید ہوئے. آخری کڑی کی شکل میں مجھے بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے سے رمضان المبارک کا مہینہ جو گزرا ہے، اس سے ہم نے کیا سیکھا ہے، یہی میرا آج کا موضوع ہے. رمضان المبارک کے مہینے سے ہم نے کیا سیکھا. قرآن مجید کے اندر اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جو روزے کا مقصد بتایا ہے
وہ یہی بتایا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر ڈر پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو جائے۔ یہی مقصد تھا رمضان کے روزے کا۔ اللہ نے ہمارے اوپر روزہ اس لیے نہیں فرض کیا ہے کہ وہ ہمیں بھوکا رکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں پیاسا رکھنا چاہتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو روزے کی حالت میں حرام سمجھیں اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ لعلکم تتقون، تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، یہی مقصد ہے رمضان کے روزے کا۔ آئیے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے رمضان المبارک کے مہینے پائے، کتنے آئے اور چلے گئے، کیا اس سے واقعی ہم نے اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیا؟ کیا رمضان سے پہلے اگر ہم جھوٹ بولا کرتے تھے، اگر ہم چغلی اور غیبت کیا کرتے تھے، اگر رمضان سے پہلے ہم کسی گناہ کے کام میں پڑے ہوئے تھے، اگر رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے ہم کسی کے حق پہ ناجائز قبضہ کر کے بیٹھے تھے، ہم اپنے رشتہ داروں سے اپنا تعلق توڑے ہوئے تھے، اپنے گاؤں کے مسلمانوں سے ہمارا بول چال نہیں تھا، بہت سے ایسے مسلمان تھے جن کی شادی بیاہ میں ہم شرکت نہیں کرتے تھے، ان کے جنازے تک میں ہم شریک نہیں ہوتے تھے، یہ بہت ساری کمیاں ہمارے اندر اگر رمضان سے پہلے پائی جاتی تھی، تو کیا رمضان کا یہ مہینہ ہمارے اندر کوئی اصلاح پیدا کیا یا نہیں؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوا یا نہیں؟ اسی چیز کو ہمیں دیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ، رسول ہمارے لیے ہر میدان میں نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی پوری زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، وہ تمہارے لیے بیسٹ نمونہ ہے۔ کیا صرف نماز پڑھ لینے میں، کیا صرف رمضان کے روزے رکھ لینے میں، حج اور عمرہ کر لینے میں، زکوٰۃ دے دینے میں؟ نہیں میرے بھائیوں، رسول کی زندگی لین دین کے معاملے میں بھی، لوگوں کے ساتھ معاملات کے معاملے میں بھی، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں بھی، والدین کا خیال رکھنے کے بارے میں بھی اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرڈر دیا کہ بلال، لوگوں کو مسجد میں جمع ہونے کا حکم دے دو۔ حضرت بلال کا اعلان کرنا تھا، تھوڑی دیر میں صحابہ مسجد کے اندر آ کر کے بھر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ باتیں رکھتے ہیں۔ ذرا وہ احساس دیکھو، اس نبی کا حال ہے جس کے بارے میں قد غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، نبی کے سارے اگلے اور پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے تھے۔ یہ اس نبی کا حال ہے، کھڑے ہو کر کے اپنے صحابہ کے سامنے کون سی بات رکھ رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھنے کی چیز ہے۔ اے میرے صحابہ، میں نے تمہارے درمیان ایک لمبی مدت گزاری ہے، تم نے میری جوانی کی عمر بھی دیکھی اور جوانی کے بعد کا مرحلہ بھی میں نے تمہارے سامنے گزارا ہے۔ اگر میری زندگی کے اندر تم میں سے کسی بھی آدمی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، میری ذات سے کسی آدمی کو اگر کوئی تکلیف پہنچ گئی ہو، یا کسی بھی آدمی کے اوپر اگر میرا کوئی لین دین کا معاملہ بنتا ہو، وہ آدمی آج اٹھے اسی محفل کے اندر اس کو بیان کر دے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس آدمی کو اس کا انصاف دے دیا جائے، جو اس کا حق بنتا ہے میں دلوا دوں۔ یہ سننے کے بعد صحابہ اچانک پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی اچانک ایسی باتیں کیوں کرنے لگے، کہیں نبی کا آخری وقت تو نہیں چل رہا ہے۔ اسی درمیان ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، کہنے لگے اللہ کے نبی، جب آپ نے اعلان کر ہی دیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے ایک چیز کا بدلہ لے لوں جو آپ کا میرے اوپر رہ گیا ہے۔ اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا کون سا معاملہ میرے اوپر ہے؟ وہ آدمی جواب دیتے ہیں، اے اللہ کے نبی، ایک جنگ کے موقع پر آپ صفوں کو سیدھا کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا، جب آپ صفوں کو درست کر رہے تھے آپ کا وہ کوڑا میری پیٹھ پر لگ گیا تھا اور اس ٹائم پر مجھے تکلیف پہنچ گئی تھی، اور جب آپ نے اعلان کر ہی دیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے میں اس کا بدلہ لے لوں، حساب آپ کے ساتھ برابر کروں، تاکہ قیامت کے دن معاملہ نہ جانے پائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل صحیح کہتے ہو، کوڑا منگوا کر کے اللہ کے نبی نے اس آدمی کے ہاتھ میں دے دیا۔ اے میرے پیارے ساتھی، کوڑا تمہارے ہاتھ میں موجود ہے اور تمہارا مجرم سزا کھانے کے لیے بھری محفل میں تمہارے سامنے موجود ہے۔
صحابہ اس آدمی کو دیکھ کر کے پریشان ہو رہے تھے، کیا یہ آدمی آج اس بھاری محفل کے اندر اللہ کے نبی کی پیٹھ پر کوڑے مارے گا؟ کیا یہ نبی کو آج کوڑے سے مار کر کے بدلہ لے لے گا؟ کوڑا اس کے ہاتھ میں جاتا ہے، کہنے لگا اللہ کے نبی اگر میں آپ کو اس حالت میں کوڑے سے مار دیتا ہوں تو یہ انصاف نہیں ہو پائے گا۔ اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں، اے میرے پیارے ساتھی کیا بات ہے؟ کوڑا تیرے ہاتھ میں ہے اور میں سزا اپنے آپ کو دلانے کے لیے تیار ہوں، اب کون سی چیز تجھے منع کر رہی ہے؟ کیوں آخر یہ انصاف نہیں ہو پائے گا؟ آگے کے الفاظ سنو میرے پیارے ساتھیوں، اس آدمی کی مجال تو دیکھو، کہنے لگا اللہ کے نبی جس ٹائم پہ آپ کا وہ کوڑا میری پیٹھ پر لگا تھا اس وقت میں نے اپنے اوپر لباس نہیں پہنا تھا، میری قمیص میرے جسم پر نہیں تھی، میری پیٹھ اس ٹائم پہ ننگی تھی، ابھی تو آپ نے یہ کرتا پہنا ہے، اگر میں اس حالت میں آپ کو کوڑے سے مار کر کے سزا بھی دے دیتا ہوں تو انصاف نہیں ہو پائے گا۔ انصاف کا تقاضا تو یہ، اور آپ تو انصاف کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے جسم کی قمیص کو اتار دیجئے، اس کے بعد میں آپ کو مار کر کے سزا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اسی محفل میں موجود ہیں، اس آدمی کو گھور گھور کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی جب میری شکل دیکھ لے گا تو ڈر کی وجہ سے وہ بیٹھ جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں لیکن وہ آدمی اپنی ہمت نہیں ہارتا ہے، اور اس پوری کائنات کے سامنے یہ منظر بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی مسجد کے اندر جہاں پہ بڑے بڑے دگگج صحابہ بھی موجود ہیں، آپ کے چھوٹے بڑے صحابہ وہاں موجود ہیں، آپ کی عمر میں زیادہ لوگ بھی موجود ہیں، آپ سے عمر میں بہت ہی کم لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور اللہ کے نبی کو وہاں پہ بدلہ دینے میں کوئی شرم محسوس نہ ہوئی۔ آپ نے اس آدمی کے کہنے کی وجہ سے اس آدمی کو انصاف مل جائے، اس بنا پہ اللہ کے نبی نے اپنے جسم کی قمیص اتار دیا اور کہا میرے پیارے ساتھی آ تو اس حال میں مار کر کے مجھ سے بدلہ لے لے تاکہ انصاف تجھے مل جائے۔ وہ آدمی اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے، کوڑا لہراتے ہوئے، صحابہ پریشان ہے کہ کہیں آدمی رسول کے ننگی پیٹھ پر اگر کوڑا آج مار دیا تو رہتی دنیا تک لوگ اس کو یاد کریں گے۔ ایک معمولی سا آدمی امام الانبیاء کو رحمت للعالمین کو ان کی ننگی پیٹھ پر کوڑے برسا کر کے چلا گیا تھا، آپ کی عزت کا تو جنازہ نکل جائے گا، اللہ کے رسول کی عزت تو تار تار ہو جائے گی۔ صحابہ پریشان ہیں، صحابہ رو رہے ہیں، لیکن اللہ کی قسم اس محسن انسانیت کو اپنے اوپر ترس نہیں آ رہا ہے، اپنی عزت کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے گا، اس لیے کہ بات یہاں انصاف کی تھی، بات یہ تھی کہ دنیا میں معاملہ ہو جائے، کہیں رب کے پاس اگر ہمیں پیش کر دیا گیا یہ آدمی یہاں اپنا بدلہ لے لے، ورنہ قیامت کے دن میں اس کو انصاف نہیں دلوا سکتا ہوں، میں وہاں بدلہ دینے کی طاقت کیسے رکھتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں وہ آدمی بھی رسول کے پاس آتا ہے، جیسے رسول کے پاس پہنچا صحابہ منتظر ہیں، نہ جانے کون سا منظر پیش آنے والا ہے، اللہ کے رسول بھی اس آدمی کو دیکھ رہے ہیں، واقعی یہ میری پیٹھ پر ننگی پیٹھ پر آج کوڑے برسا کر کے چھوڑے گا، آتا ہے زمین پر کوڑا پٹکتا ہے اور آپ کی پیٹھ مبارک کو چومتا ہے۔ بولا اللہ کے نبی میری کیا مجال ہے میں آپ کی پیٹھ پر کوڑے ماروں، یہ تو آپ کی پیٹھ مبارک کو چومنے کا ایک بہانہ بنا لیا، جیسے آپ نے اعلان کیا میں نے یہ پلان کر لیا تھا، لیکن اللہ کی قسم اس آدمی کے پلان کے بارے میں محمد رسول اللہ کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا، آپ تو اسی لیے قمیص اتار رہے تھے تاکہ یہ آدمی میری ننگی پیٹھ پر کوڑے مار کر کے بدلہ لے لے، تاکہ اس آدمی کو انصاف مل جائے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ آج آپ کے گاؤں میں کوئی مضبوط خاندان ہے، کچھ مضبوط لوگ ہیں، کمزور لوگوں سے کوئی معاملہ آ جائے پورے خاندان والے مل کر کے بغیر کسی غلطی کے ماریں گے۔ یاد رکھنا میرے پیارے ساتھیوں اگر جناب محمد رسول اللہ اس آدمی کو کوڑا لگنے کی وجہ سے انصاف دینے کو تیار ہے، آپ نے اپنے آپ کو اس آدمی کے سامنے کب پیش کیا، کب آپ اس کے سامنے بدلہ دینے کے لیے گئے، آپ کو اپنی غلطی کا احساس کب ہوا؟ آپ کو اس بات کی فکر ستانے لگتی ہے، شیطان آپ کے دماغ میں یہ باتیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے، آپ تو اس گاؤں کے سب سے زیادہ معزز آدمی ہیں، آپ سب سے زیادہ رئیس آدمی ہیں، آپ اس گاؤں کے اتنے بڑے آدمی ہیں، اگر ایک معمولی آدمی سے آپ معافی مانگنے چلے جائیں تو آپ کی پھر عزت کا کیا ہوگا؟
میرے پیارے ساتھیوں، اس پوری کائنات کے اندر اگر رب کے بعد دوسری کوئی ہستی ہو سکتی ہے، اگر دوسری پوزیشن کسی کو حاصل ہو سکتی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ کی ذات تھی، اور جن کے بارے میں قرآن یہ اعلان کرتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے نبی ہم نے تیرے ذکر کو اتنا زیادہ بلند کر دیا ہے، جب تک یہ دنیا رہے گی، جب تک یہ لوگ دنیا کے اندر میرا نام لیتے رہیں گے، جب تک مؤذن اذان میں میرا نام لیتا رہے گا، اگر تیرا وہ نام نہ لے اس کی اذان کمپلیٹ نہ ہوگی، اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہے گا، اگر وہ میرے نام کے ساتھ تیرا نام نہ لے اس وقت تک اس آدمی کا اسلام نہیں مانا جائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے تیرے مقام و مرتبے کو اتنا زیادہ بلند کر دیا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ لیکن نبی کے اس بھری محفل میں کپڑے اتارنے کی وجہ سے آپ کی شان میں کوئی کمی نہ آئی، آپ کی عزت و مقام میں کوئی بھی کمی نہ آئی۔ پھر آج اگر ہم مسلمان کسی آدمی کو انصاف دلانے کے لیے اگر اس آدمی کے سامنے چلے جائیں، اس آدمی سے معافی مانگ لے تو ہماری عزت کہاں سے کم ہونے لگی؟ بس یہ سوچ کا فرق ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ یہ رمضان کا مقصد تھا۔ غور کرو کیا وہ ڈر ہمارے اندر ہے۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ رمضان کے مہینے میں انسان دیکھو کتنا اللہ سے ڈرتا ہے، روزے کی حالت میں ہے اللہ کا اتنا ڈر ہے کہ ایک گھونٹ پانی بھی اپنے حلق کے نیچے نہیں جانے دے رہا ہے، اتنی فکر آپ کو ہے۔ آپ کے لیے وہ پانی دوسرے ٹائم میں حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں کیونکہ اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے، آپ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو بھی اس حالت میں حرام سمجھتے ہیں۔ کھانا آپ کے لیے حلال تھا، پھل آپ کے لیے حلال تھے، لیکن اللہ کی قسم آپ کے اندر چونکہ اللہ کا ڈر ہے، ہاں یہ ڈر کی دلیل ہے کہ آپ اپنے حلق کے نیچے ایک نوالا بھی ڈالنے کو تیار نہیں ہیں، اتارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن ہاں رمضان کا مہینہ گزر جائے گا، کچھ لوگوں کی زمین اور جائیداد کے معاملات بھی آپ کے اوپر ہوں گے، کچھ لوگوں کے لین دین کے معاملات بھی آپ کے اوپر پھنسے ہوں گے، اس معاملے میں آپ نے اپنے آپ کو تیار کیا یا نہیں کیا؟ حلال چیز کو تو حرام سمجھ لیا تھا، اور یہاں اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے تمہارے لیے اسے تم جائز سمجھ کر حلال سمجھ کر ہتھیا کر کے کھائے بیٹھے ہو، کہیں یہ معاملہ تمہاری زندگی میں نہ آتا ہو۔ صحابہ کے معاملات بھی ایسے کبھی کبھی ہو جاتے تھے، لیکن غلطی پہ وہ قائم نہیں رہتے تھے۔ بس یہ فرق ہے ہمارے اور صحابہ کے درمیان کہ وہ ان سے کوئی غلط کام ہوا اور نبی نے بتا دیا تو فوراً اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ ہم مسلمان اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ غلط ہوگا، غلط کو غلط جانیں گے، لیکن اس کے بعد اس سے ہم پھرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ایک زمین کے بارے میں دو آدمی آئے، ایک آدمی کہہ رہا اللہ کی نبی یہ زمین میری ہے، اور دوسرا کہہ رہا نہیں اللہ کی نبی یہ زمین تو میری ہے۔ دونوں یہی بات کرے کہ میری ہے۔ اللہ کے نبی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ زمین واقعی کس کی ہے، میں فیصلہ کس کے حق میں کروں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ان دونوں کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں، تم دونوں یہ دعوے دار ہو کہ زمین تمہاری ہے، ایسا کرو تم دونوں اپنی اپنی دلیل میرے سامنے پیش کرو، مجھے جس آدمی کی دلیل زیادہ مضبوط نظر آئے گی فیصلہ میں اس کے حوالے کر دوں گا، اس کے حق میں کر دوں گا۔ ایک آدمی بولنے میں زیادہ ماہر تھا، وہ چرب زبان آدمی اپنی بات کو رسول کو بہت اچھی طریقے سے سمجھانے میں کامیاب ہو رہا تھا، حالانکہ زمین اس آدمی کی نہیں تھی لیکن بولنے میں بڑا ماہر ہے۔ اور دوسرا آدمی ہے، زمین اسی آدمی کی تھی لیکن وہ آدمی ٹھیک سے بول نہیں پا رہا تھا، وہ بولنے میں ذرا کمزور تھا، ہچکچا رہا تھا، اپنی بات رسول کو سمجھا نہیں پا رہا تھا، حق پہ ہونے کے بعد بھی رسول کو وہ اپنی باتوں سے مطمئن نہ کر سکا۔ اللہ کے نبی نے دونوں لوگوں کی بات کو سنا، آپ نے فرمایا میں نے دونوں کی دلیل کو سننے کے بعد جو نتیجہ نکالا ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ زمین فلاں آدمی کی ہے۔ جو آدمی اپنی بات کو مجھے اچھی طریقے سے سمجھانے میں کامیاب ہے، مجھے اس آدمی کی دلیل زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہے، لہٰذا میں اس زمین کا فیصلہ اسی آدمی کے حق میں کر دیتا ہوں، اور تمہیں یہ زمین نہیں دے رہا ہوں کیونکہ تمہاری دلیل مجھے کمزور نظر آئی۔ حالانکہ زمین تو اسی آدمی کی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اگر کوئی آدمی اپنی بات کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائے اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ وہ آدمی حق پر ہے۔ کوئی آدمی اپنی بات نہ رکھ سکے
کوئی آدمی آپ کو اپنی بات اگر سمجھا نہ سکے، یہ اس کا مطلب نہیں کہ وہ آدمی حق پر نہیں ہے۔ یہ معاملہ ہو گیا، رسول سے فیصلہ کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اے میرے پیارے ساتھی، یہ دلیل کی بنا پہ زمین میں تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ سننے کے بعد مسکرا دیتا ہے، کیونکہ وہ کافی قیمتی زمین تھی۔ چہرے پہ مسکراہٹ، دل کے اندر خوش ہو گیا، پلٹنا ہی چاہ رہا تھا۔ جانے سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اس آدمی کے سامنے ایک جملہ رکھتے ہیں، اور وہ ایک ہی جملہ کافی ہو گیا۔ فرماتے ہیں اے میرے ساتھی، تو جانتا ہے کہ میں نے اس زمین کا فیصلہ تیری دلیل سن کر کے دی ہے، اور حقیقت کا مجھے علم نہیں یہ زمین واقعی کس کی ہے، تیری یا اس کی۔ اگر یہ زمین تیری ہے تو زمین کو لے کر کے جا، لیکن یاد رکھنا اگر یہ زمین تیری نہیں ہے، اگر یہ فیصلہ کرنے میں غلطی کر رہا ہوں، اگر یہ فیصلہ میرا صحیح نہیں ہو رہا ہے، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ، اے میرے پیارے ساتھی تو یاد رکھنا یہ زمین بھلے میں تیرے حق میں دے رہا ہوں، بھلے اس کا فیصلہ تیرے حق میں کر دیا ہوں، لیکن یہ زمین نہیں بلکہ جہنم کا ایک ٹکڑا تجھ کو دے رہا ہوں، چاہے تو لے کر کے جا اور چاہے تو چھوڑ کر کے جا سکتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے جب اس آدمی نے نبی کا فیصلہ سنا تھا کہ نبی نے اس فیصلے کو میرے حق میں کر دیا ہے، بڑا خوش ہو گیا تھا، مسکرا رہا تھا، لیکن جیسے سنا کہ کیا نبی کا فیصلہ بھی یہ زمین میری نہیں بنا سکتا، اگر یہ زمین میری نہیں، کہنے لگا اللہ کے نبی میں اس زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کرنا چاہتا تھا، یہ زمین میری اسی بھائی کی ہے، اللہ کی قسم یہ زمین میری نہیں، معاف کریں مجھے، میری نیت خراب ہو گئی تھی، لیکن جہنم کی بات نے مجھے دہلا دیا ہے۔ اللہ کے نبی یہ زمین اسی آدمی کے حوالے آپ کر دیجئے۔ فیصلہ ہو گیا تھا۔ اگر دنیا کی کوئی کورٹ کچہری اور عدالت کسی آدمی کے حق میں فیصلہ کر دے، وکیل کے بیس پر جج کو پیسے کھلوا کر کے، اگر آپ کسی کی زمین ہتھیا لیے ہیں، اگر محمد رسول اللہ کا فیصلہ اس آدمی کی زمین کا فیصلہ کرنے کے بعد اس کی زمین نہیں کروا سکتی ہے اور اس کے لیے وہ زمین جہنم کا ٹکڑا ہے، تو میرے پیارے ساتھیوں دنیا میں کیے ہوئے ججوں کا فیصلہ پھر وہ آپ کی زمین کیسے بنوا سکتی ہے، اور آپ اس کو اپنے پیٹ کے اندر اس سے حاصل ہونے والی چیز کیسے کھا سکتے ہیں؟ یاد رکھیں وہ جہنم کی آگ ہے، چاہو تو کھاؤ، چاہو تو اسی آدمی کو واپس کر دو جس کے اوپر تم نے قبضہ کیا ہے۔ جہنم کو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، بس ایک جھلک دکھا دوں آپ کو، جہنم ہے کیا، آپ کتنا سوچ سکتے ہیں جہنم کے بارے میں، جہنم کی سزا آپ کتنا برداشت کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اور حدیث کے الفاظ یؤتی بانعم اہل الدنیا، قیامت کے دن ایک سب سے زیادہ نعمت کی زندگی گزارنے والے کو لایا جائے گا۔ وہ آدمی دنیا میں سب سے زیادہ نعمت کی زندگی گزار کر کے آیا، بانعم، اس سے زیادہ نعمت کی زندگی دنیا میں کسی نے نہیں گزاری، اس سے زیادہ آرام کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ حدیث کے الفاظ۔ اس آدمی کو جہنم کے اندر جانا ہے، ہمیشہ کے لیے وہ آدمی جہنم کے اندر جانے والا ہے، لیکن ابھی جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈالنے سے پہلے اس آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے جہنم کا نظارہ کرایا جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے ڈالنے کے بعد اس کو نکالا جائے گا، اور حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ سَبْغَةً، اس آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، یوں ڈالا فوراً نکالا جائے گا، فَيُقَالُ لَهُ، اس آدمی سے پھر سوال کر لیا جائے گا، هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ، اے میرے بندے تو یہ جواب دے، کیا تو نے پوری زندگی میں کبھی کوئی بھلائی کی چیز دیکھی تھی یا نہیں؟ تھوڑا سا، ہلکا سا، معمولی سا، ایک بھی لمحے کے لیے تو نے دنیا میں کبھی کوئی آرام دیکھا ہو تو بتا۔ یہ اس آدمی سے سوال ہو رہا ہے، نبی فرما رہے ہیں یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ آرام کی زندگی گزار کر کے گیا ہوا ہے۔
جہنم دیکھ کر کے آیا ہے، جواب دے رہا ہے، فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّي، اے میرے رب تیری قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی آرام ہی نہیں دیکھا ہے، تو نے تھوڑی دیر کے لیے جہنم کے اندر کیا ڈال دیا ہے، میں تو بھول گیا کہ کوئی آرام کی چیز بھی میں نے دنیا میں دیکھی۔ یہ ہے جہنم۔ جہنم کی وہ آگ انسان اپنے پیٹ میں بھرتا ہے جب وہ کسی کا مال کھا رہا ہوتا ہے، کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ جب وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ رمضان ہمیں یہ پیغام بھی دیتا ہے، اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے جس گناہ سے بچاتا ہے، تنہائی میں اگر وہ کام کرنے جاتا ہے تو اللہ اس کی ساری نیکیوں کو اکارت کر دے گا، گرد و غبار بنا کر کے قیامت کے دن اڑا دے گا، اس کی نیکی کا کوئی صلہ اس کو نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ گناہ سے تم بچتے تھے لوگوں کو ڈر سے، اللہ کے ڈر سے بچتے تو تنہائی میں بھی تم بچا کرتے۔ اللہ کے نبی نے ایک بڑی بہترین دعا سکھائی ہے، بہت آسان ہے، آؤ آج کے اس جلسے سے اس بات کو لے کر کے جاؤ۔ صحیح مسلم کے الفاظ، بہت چھوٹی سی حدیث ہے لیکن بڑے کام کی ہے۔ آپ نے اللہ سے جنت مانگی ہے۔ آدمی تو یہ سوچتا ہے نا کہ ہم مریں گے تب اس کے بعد لوگ ہمارے جنت کی دعا کریں گے، مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے کیا جنت مانگے؟ یہ ہماری ذہنیت ہے میرے بھائی، ہم غلط سوچ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث دیکھیں، زندگی میں اپنے جیتے جی اللہ سے جنت مانگ لو، آپ کے مرنے کے بعد لوگ 1 مہینہ 2 مہینہ آپ کو یاد رکھیں گے، پھر آپ پرانی یادیں ہو کر کے لوگوں کے دماغ سے نکل جائیں گے، لوگ اپنے کاروبار میں بزی ہو جائیں گے، لوگ آپ کی زمین و جائیداد کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد آپ کو بھول جائیں گے۔ اس امید میں نہیں رہنا کہ آپ کی آنے والی نسلیں ہمیشہ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گی۔ ہاں، اگر آپ کو مانگنا ہے زندگی میں جنت مانگ کر کے جاؤ، اس کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ من سأل اللہ الجنت 3 مرات، جو آدمی اللہ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، جو آدمی 3 مرتبہ اللہ سے جنت مانگتا ہے، اے اللہ تو مجھے جنت دے دے، مجھے جنت نصیب کر، اے اللہ تو مجھے جنت میں داخل کر دے، جانتے ہو پھر کیا معاملہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ قالت الجنہ، جب آدمی اللہ سے سوال کر لیتا ہے تو جنت اللہ رب العالمین سے عرض کرتی ہے، جنت اللہ رب العالمین سے پھر ریکویسٹ کر دیتی ہے، اللہم ادخلہ الجنہ، اے میرے رب یہ تیرا بندہ تجھ سے بار بار جنت کا سوال کرتا ہے، اے اللہ تو اس آدمی کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ یعنی آپ ایمان کے دائرے میں رہتے ہیں، آپ نیک کام کیا کرتے ہیں، آپ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ جنت مانگتے رہیں 3 مرتبہ۔ اگر کسی بھی آدمی نے اللہ سے جنت مانگی تو جنت کہتی ہے، اے اللہ تو اس آدمی کو پھر جنت میں داخل کر۔ اچھا، انسانوں کی عادت ہوتی ہے نا، کسی سے ملاقات ہوگی، بھائی میرے لیے دعا کرنا، بھائی میرے لیے دعا کرنا، دعا میں یاد رکھنا۔ کون کس کو دعا میں یاد رکھتا ہے؟ یہ ایک رسم ہے جو آپ بول رہے ہیں، سامنے والا بولتا جی جی انشاءاللہ بالکل۔ اچھا آپ بتائیے، آپ سے کسی نے کہا کہ بھائی ہمارے لیے دعا کرنا، آپ نے کتنا اس کے لیے دعا کیا ہے؟ ابھی آپ نے ہاتھ اٹھائے، الا ماشاءاللہ۔ یا تو آپ کے لیے دعا اس ٹائم پہ کوئی کرے گا کہ آپ کے احسان اس کے اوپر اتنے زیادہ ہوں کہ آپ خود اس کی دعاؤں میں یاد رہیں۔ بول کر کے آپ کسی سے دعا نہیں کروا سکتے ہیں بار بار، وہ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد نہیں رکھتا ہے، الا ماشاءاللہ کبھی ہو جائے تو یہاں جنت کی دعا لو نا۔ ارے انسانوں کی دعائیں پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو، ان کی کیا گارنٹی ہے؟ بھائی ہمارے لیے دعا کرنا، ٹھیک ہے وہ اچھی بات ہے، ایک مزاج ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ سے خود اپنے لیے جنت مانگ کر کے جاؤ، انشاءاللہ جنت ہمارے حق میں دعا کر دے گی تو ہمیں جنت نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ سے جنت مانگے 3 بار، روزانہ کی آپ عادت بنا لیں، انشاءاللہ اس چیز کو کریں گے، کریے آج سے۔ صحیح مسلم کے حدیث کے حوالے سے بتا رہا ہوں میں۔ اور اس کے بعد وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ 3 مرات، اور جو بندہ 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، اے اللہ تو مجھے جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا، اے اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، آپ اپنی زبان میں مانگیں اس کو۔ قالت النار، تو جہنم اللہ رب العالمین سے کہتی ہے، جہنم اللہ سے گزارش کرتی ہے، اللہم اجرہ من النار، اے اللہ تو اس آدمی کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔
یہ تیرا بندہ میرے اندر آنے سے اتنا زیادہ ڈرا کرتا ہے کہ روزانہ یہ تجھ سے بار بار جہنم میں آنے سے بچنے کی دعائیں کرتا ہے۔ اے میرے رب تو اس آدمی کی دعا کو قبول کر لے، اور اس کے حق میں تجھ سے میں دعائیں کرتی ہوں، اللہم اجرہ من النار، اے میرے رب تو اس آدمی کو اس جہنم کے عذاب سے محفوظ کر لے۔ تو جنت مانگیں اور جہنم سے بچنے کی آپ دعا کریں، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ ہماری ماں اور بہنیں بھی ہیں، ایک حدیث ان کے لیے سنا دوں۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے نا، آپ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھتے ہیں، روزے کی حالت میں انسان کسی کو گالی نہیں دیتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ رمضان میں ہمارے اندر چینجنگ آتی ہے، لیکن رمضان کے بعد پھر وہی معاملات۔ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی کے پاس اور کہتا اللہ کے نبی ایک بڑی نیک عورت ہے، اس کا تذکرہ کیا، اور فرمایا ایک اور عورت ہے وہ زیادہ نیکیاں نہیں کر پاتی ہیں، اس کا تذکرہ کیا۔ دو عورتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اور دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے الگ ریئیکشن دیا۔ یہ حدیث بڑے کام کی ہے، اور ہماری ماں اور بہنوں کو یہ حدیث پہنچانے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی ماں، بہن، بیٹی، بھتیجی، بھانجی، جتنے بھی رشتہ دار آپ کے گھر کی خواتین ہیں، سب کو اس حدیث کو آپ ضرور پہنچائیں، ورنہ یاد رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر کی ماں، بہن، بیٹی کی نماز، روزے، حج، عمرے، زکوٰۃ، یہ ساری نیکیاں ہونے کے باوجود کہیں وہ جہنم میں نہ جا رہی ہو۔ آؤ اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ تذکر من کثرت صیامها وصلاتها وصدقتها، وہ آدمی کہتا اللہ کے نبی ایک بہت ہی زیادہ نیک عورت ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، سوسائٹی کے اندر، وہ نماز بہت زیادہ پڑھا کرتی ہے، یعنی فرض نماز کے علاوہ وہ نفلی نماز بھی بہت زیادہ پڑھا کرتی ہے، تہجد بھی پڑھا کرتی ہے۔ وہ عورت روزے سب سے زیادہ رکھا کرتی ہے، رمضان کے فرض روزے کے علاوہ سال بھر میں وہ نفلی روزے سب سے زیادہ رکھا کرتی ہے، وہ صدقہ خیرات سب سے زیادہ کیا کرتی ہے۔ اے اللہ کے نبی، یہ اس عورت کے اندر اتنی بڑی بڑی خوبیاں پائی جاتی ہیں، غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا۔ آگے اس صحابی کے الفاظ تو دیکھو، کہنے لگا اے اللہ کے نبی، وہ عورت نماز میں آگے، روزے میں بھی سب سے آگے، صدقہ خیرات کرنے میں بھی سب سے زیادہ وہ آگے رہا کرتی ہے، لیکن اللہ کے نبی وہ عورت اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف بہت زیادہ پہنچایا کرتی ہے۔ اس کی زبان کی تکلیف سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں۔ اللہ کے نبی نے اس آدمی کے بارے میں سنا، اس عورت کے بارے میں سنا کہ نمازی ہے، روزے دار ہے، صدقہ خیرات زکوٰۃ بھی دینے والی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں۔ قال ہی فی النار، اے میرے ساتھی، پھر جس عورت کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو، اس کے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچایا کرتی ہے، یہ عورت جہنم کے اندر جانے والی ہے۔ نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، صدقہ خیرات بھی وہ کرنے والی ہے، لیکن وہ جہنم کے اندر جائے گی۔ اب ذرا دیکھیں اس حدیث کو سامنے رکھے کہ ہماری ماں، بہن، بیٹی کتنے پرسنٹ جنتی نظر آ رہی ہیں۔ کون سا ایسا گھر ہے کہ جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ ہوں، اس کی تکلیف سے وہ محفوظ ہوں۔ حدیث کے آگے کے الفاظ دیکھو، اس صحابی رسول نے کہا تذکر من قلت صیامها وصلاتها وصدقتها، اے اللہ کے نبی، ایک اور عورت ہے وہ نماز کم پڑھتی ہے، یعنی صرف فرض نماز پڑھتی، بہت زیادہ نفلی نماز نہیں پڑھ پاتی ہے، صرف رمضان کے روزے وہ رکھا کرتی ہے، زیادہ نفلی روزے نہیں رکھ پاتی ہے، اور صدقہ خیرات وہ بہت ہی کم کیا کرتی ہے، اس کے پاس زیادہ دینے کو نہیں ہوتے ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ سن کر تعجب ہو رہے ہیں، وَأَنَّهَا تَتَصَدَّقُ بِأَطْوَارٍ مِّنَ الْعَقِدِ، اے اللہ کے نبی، وہ عورت پنیر کے ٹکڑے کبھی کبھی صدقہ کر دیا کرتی ہیں، وہی اس کے پاس اگر آتے تو صدقہ کر دیا کرتی ہیں۔ غریب عورتیں اس کے علاوہ وہ کوئی صدقہ نہیں کر پاتی ہیں، وہ نماز صرف فرض کرتی ہے، روزے صرف فرض، صدقہ خیرات بہت کم کیا کرتی ہیں۔ اے اللہ کے نبی، وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، لیکن اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں وہ عورت کبھی بھی کسی بھی پڑوسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دیا کرتی ہے، اس کے سارے پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ رہا کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے اس آدمی کی بات کو سنا، کیا
اس عورت کی زبان سے کبھی کسی پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچا کرتی ہے۔ کہنے لگا ہاں اللہ کے نبی، یہ اس کے اندر ایک کوالٹی پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فوراً وہیں پہ جواب دیتے ہیں، قال ہی فی الجنہ، اے میرے پیارے ساتھی، اگر کسی عورت کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ رہ جائیں، ان کو کوئی تکلیف عورت نہ دے، ایسی عورت تو پھر جنت کے اندر جانے والی، بھلے وہ نماز کم پڑھتی ہے، روزہ کم رکھتی ہے، صدقہ خیرات وہ کم کرتی ہے۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھیں اور اپنے گھروں کے جائزے ہم جا کر کے لیں تو ہمیں معلوم چل جائے گا کہ ہمارے گھر کی کتنی پرسنٹ عورتیں جنتی ہیں اور کتنی پرسنٹ جہنم کے اندر جانے والی ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سال بھر ہونی چاہیے۔ ہم مسلمانوں کا عجیب المیہ ہے نہیں؟ رمضان کا مہینہ شروع ہوگا تو طاقوں سے قرآن مجید نکال کر کے اس کے اوپر گرد و غبار سے جھاڑ کر کے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ سال بھر وہ طاق میں رکھے گرد و غبار میں پڑا رہے گا، اس کو کوئی چھونے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ رمضان کا مہینہ ہی صرف قرآن کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت سال کے 12 مہینے کے لیے۔ اگر میں آپ سے ایک سوال کروں اور سوال کا صحیح سے جواب دیجیے گا، اگر میں آپ سے کہوں کہ کسی غیر مسلم کو آپ کوئی ایک کتاب سارے مسلمان مل کر کے اگر دینا چاہیں کہ اس کتاب کو وہ غیر مسلم پڑھے گا تو اس کے بعد وہ ایمان لے آئے گا یا وہ اسلام سمجھ جائے گا، کوئی ایک کتاب جس پہ سارے مسلک کے مسلمان متفق ہو جائے کہ ہاں یہ کتاب ہم دیں گے، تو بتائیے وہ کتاب کون سی ہوگی؟ بولیے آپ لوگ۔ قرآن ہوگی نا، کوئی شک تو نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں آئیں گے تو حدیث میں اختلاف ہو جائے گا، وہ فلاں کتاب کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، وہ فلاں صاحب فلاں والی کتاب کو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے، حدیث کی کتابوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ سارے مسلمان کون سی کتاب دیں گے غیر مسلم کو؟ قرآن مجید۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا نا کہ ہاں قرآن کیوں دیں گے؟ معلوم ہے، ترجمے والا قرآن دیں گے۔ سادہ قرآن کوئی دیتا ہے کسی غیر مسلم کو؟ دے گا آپ نے؟ ترجمے اور تفسیر والا دیتا ہے، جس زبان کو وہ سمجھتا ہے اسی زبان کا۔ اردو آتی ہے تو اردو، ہندی آتی ہے تو ہندی، بنگلہ آتی ہے تو بنگلہ، جو بھی زبان اس کو آتی ہے اسی زبان کا قرآن۔ کیوں بھائی بتائیے، کیوں آپ وہ قرآن دیتے ہیں؟ تاکہ اس قرآن کو یہ غیر مسلم پڑھے گا اور اسلام کو سمجھے گا، اسلام اس کو سمجھ میں آئے گا، اسی لیے نا؟ بولیے، یہی مقصد ہے۔ اچھا، کسی غیر مسلم کو آپ کوئی کتاب دینا چاہیں تو قرآن دیتے ہیں تاکہ وہ غیر مسلم قرآن پڑھ کر کے اسلام کو سمجھ لے گا، اسلام کی جانب وہ آ جائے گا۔ اب میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے بھی اسلام کو قرآن پڑھ کر کے سمجھا ہے؟ بولو، جواب پھر نہ میں آئے گا۔ آپ اگر اسلام کو قرآن پڑھ کر کے نہیں سمجھتے ہیں، آپ کو اتنی فرصت ہی نہیں ہے، آپ تو صرف رمضان میں قرآن پڑھنے والے، وہ بھی سادہ قرآن، ترجمے تفسیر سے آپ کو کوئی مطلب نہیں۔ اگر آپ کسی غیر مسلم کو اسلام سمجھنے کے لیے قرآن دینا چاہتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا اسلام کو آپ نے بھی قرآن پڑھ کر کے ہی سمجھا ہے؟ ہمارا آپ کا جواب نامے ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ہمارا یہ حال ہے، ہم مسلمان ہو کر کے اس قرآن کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس قرآن کے اوپر کبھی باریکی کی نظر سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم غیر مسلم کو قرآن دیتے ہوئے یہ امید کیسے رکھیں کہ اس آدمی کو جو قرآن ہم دے رہے ہیں وہ آدمی قرآن کو پڑھ کر کے اسلام کو سمجھے گا؟ آپ نے پوری زندگی میں 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے ہو، پوری زندگی میں کبھی ترجمے سے قرآن نہیں پڑھا ہے، اللہ کا میسج آپ کے سامنے بھرا پڑا ہے، لیکن اللہ کی قسم آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، بس پڑھے جا رہے ہو، اس کا ایک لفظ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث میں رکھنے کی کوشش کی ہے کہ رمضان سے ہم نے کیا سیکھا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جن علماء کرام نے اپنی بیش قیمتی باتیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کرام کو تو جزائے خیر دے اور ان تمام باتوں پہ ہمیں اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ نے جو کچھ بھی تعاون اور خیرات اپنے مسجد کے لیے دیا ہے، اللہ